إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله على حبيبي محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه يا شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. حاضرین محترم، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 تلاوت کی ہے. کل بھی اسی آیت مقدسہ کے تحت ہماری گفتگو ہوئی تھی. اللہ بے نیاز مومن کی تعریف کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء، بعض ان کا بعض کا اولیاء ہے، ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے. یامرون بالمعروف کا اس کے تحت اولیاء بعض اولیاء بعض کے تحت کل گفتگو ہماری ہوئی. آگے مومن کا وصف کیا ہے؟ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بریائی سے روکتے. تیسری خوبی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے. نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، بریائی سے روکتے بھی ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. یہاں تک مومن کی 5 خوبیوں کا تذکرہ ہوا. آگے 6 وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول جل شانہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو نماز اور زکوٰۃ تک کل ہماری گفتگو مکمل ہوئی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ بے نیاز نے کئی مقامات پہ اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اپنی اطاعت کو اپنے رسول کی اطاعت قرار دیا. 5ویں سپارے میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی 5ویں سپارے میں اس سے 2 رکوع پہلے ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، کہ وہ شخص جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اطاعت کی رسول کی، اللہ اسے انعام والے لوگوں میں شمار فرمائے. تو حاضرین محترم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انسان کے لیے لازم ہے. مومن کا وصف اور شان تو یہ تھا. 28ویں سپارے میں آتا ہے، اللہ بے نیاز فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں پائیں گے کوئی ایسی قوم جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کرے گی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کا باپ بھی ہو، ان کی اولاد ہو، ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں. اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی اطاعت کے مد مقابل جو رشتہ ہے اس رشتے کو تو ٹھکرا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ سکتے نہیں. آج ہمارا المیہ ہے، ہم اپنے گریبانی میں جھانکیں، ہم دنیا کی تو ہر اطاعت کرنے کو تیار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بس ایک سہارا اور ایک ڈھال بنا رہے ہیں. کبھی یہ بھی ہوا
بیٹا ہو، شاگرد ہو، مرید ہو، بیٹا کہے ابو جب میرا جی چاہے آپ کی بات مانوں گا، جب جی نہیں چاہے گا میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، یا آپ اکیلے میں ہیں تو پھر تو آپ جو کہیں میں آپ کی ماننے کو تیار ہوں، پر 4 مہمان آئے بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے مجھے کام نہ کہنا، میں نے کوئی نہیں ماننا۔ تو ایسے بیٹے کو، ایسے شاگرد کو، ایسے مرید کو کبھی بھی تابعدار نہیں کہہ سکتے۔ آپ اسی مثال کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ ایک بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، زور ٹائم دوست آ گئے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں بیٹھ گیا، نماز کی پرواہ ہی نہ کی، کیا یہ اطاعت ہے یا نافرمانی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ چاہے ان کے مد مقابل باپ، بیٹا، بھائی، رشتہ دار، اور تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار مبارک اپنے بیٹے کے خلاف اٹھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کے خلاف اٹھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتوں کے خلاف تلوار اٹھائی، اور فرمایا ہمیں تمہارے رشتوں کا کوئی پاس نہیں ہے، ہمیں اگر پاس ہے تو رسول اللہ کی عظمت کا پاس ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو غداری محب بن جاتے ہیں۔ ہمارے سابقہ وزیر اعظم صاحب روزے کی حالت میں، چاہے ان کا احتجاج جائز تھا یا ناجائز تھا وہ ایک الگ جہت ہے، لیکن پاکستان کے باسی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، روزے بھی تھے، حفاظ علماء اور قراء بھی تھے۔ اگر انہوں نے نکلے تھے تو فقط اس لیے سے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ آنچ نہ آئے، یہ تو ایسے ہے ان پہ سیدھی گولیاں برسوا کر مجاہد ناموس رسالت خود کمینے بنتے ہیں۔ اگر تم مجاہد ناموس رسالت ہو تو پھر یزید کو بھی مجاہد اہل بیت بناؤ۔ آج اپنی باری آئی تو دن رات میں سڑکیں بلاک ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور رسول اللہ کا نام لینے والا کوئی عام شہری نکل جائے تو پھر ملک کا امن پامال ہوتا ہے، قانون جو ہے حرکت میں آ جاتا ہے۔ کسی سیاسی پارٹی پہ قانون حرکت میں نہیں آتا، اگر آتا ہے تو دین پڑھنے والوں کے اوپر حرکت میں ہمیشہ آتا ہے۔ تو یہ اطاعت نہیں ہے، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، یہ غداری ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، رسول اللہ کی اطاعت یہ ہے، جان جاتی ہے چلی جائے پر رسول اللہ کا ذکر زبان سے نہ جائے۔ سینکڑوں اختلاف ہوں گے، ہمارا یہ نہیں کہ ہم کسی پارٹی کی یا کسی کی کوئی ان کی ترجمانی کر رہے، نہیں، اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کم از کم پاکستان کے بسنے والے شہریوں کو حقوق ایک جیسے دینے چاہیے۔ ہماری قوم تو حقوق بھی ایک جیسے نہیں دے سکی۔ اگر سیاسی پارٹیاں جو مین ہیں وہ کراچی سے پشاور تک بلاک کر دیں تو وہ بالکل پاکستان کا قانون ہے، جائز ہے، اور کوئی مذہبی جماعت اگر رسول اللہ کے نام کے لیے نکل پڑتی ہے اس کے لیے قانون فوری حرکت میں آ جاتا ہے، وہاں ڈی پی او بھی، ڈی سی او بھی، کمشنر بھی، آئی جی بھی، سبھی جو حرکت میں آتے ہیں جناب، یہ ملک امن پامال کر رہے ہیں۔ تو یہ اطاعت رسول سے بغاوت ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک منافق، ایک یہودی کا کیس آتا ہے، 5ویں سپارے میں موجود ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ دونوں کا آپس میں پانی کا جھگڑا بنا، فیصلہ ہوا، یہودی کہنے لگا ہم تمہارے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ منافق جو تھا اسے اب یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا میں اپنے نبی کے پاس نہیں جاتا، اس نے کہا ٹھیک ہے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بظاہر کلمہ پڑھنے والا بھی اور یہودی بھی، آ کر اپنا مدعا عرض کیا
کہ یہ معاملہ ہے، پیارے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، میرٹ پہ فیصلہ کر دیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کیا باہر نکلے، منافق کہنے لگا یار ایسے ہے کہ ابوبکر صدیق کے پاس جاتے، وہ یہودی کہنے لگا تو اچھا مسلمان ہے، اپنے رسول کی بات بھی نہیں مانتا۔ خیر صدیق اکبر کے پاس گئے، آپ نے جب ساری بات سنی آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ باہر نکلا، اس نے کہا عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں۔ یہودی کو بھی پتہ چل گیا مسلمانوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم صحابہ نے بھی وہی فیصلہ کرنا ہے جو ان کے نبی نے کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے۔ تیسرا وعدہ سچی کا، فاروق اعظم کے پاس گئے تو یہودی کہنے لگا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات یہ ہے کہ یہ پہلے گئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی بات بھی یہ نہیں مانتا۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے بھی فیصلہ یہ کیا، ان کی بات نہیں مانتا۔ اب آپ کے پاس آیا، فرمایا ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جب یہ بات کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر بیٹھو میں آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار نکالی، آ کر اس منافق کے گردن پہ ماری، سر اڑا کے رکھا۔ فرمایا جو میرے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی، پھر اس کا فیصلہ یہ ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس کے مراسل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا کیس لے گئے کہ ہمارے بندے کو، کیونکہ بظاہر تو وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناحق قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا کہ تاکہ اس کیس کو سنا جائے تو انہیں کیوں یہ کیا۔ ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، آپ کے پہنچنے سے پہلے جبریل وحی لے کر آ گیا علیہ السلام۔ جبریل امین نے وحی لے کر آئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پوری آیت۔ اور آیت کا آغاز کیا ہے؟ فلا وربک، معبود مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ کیا رب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا میرا اللہ رب ہے، لیکن اگر اسے رب ہو کر بھی کسی پہ فخر ہے تو محمد کی ذات پہ۔ وہ رب ہو کے محمد کا رب ہونے پہ فخر کرتا ہے، ہم مخلوق ہو کر کیوں نہ محمد کے نبی ہونے پہ فخر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پہ فخر کریں۔ ہمیں فخر ہے، ہم جیسے بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ ہمیں فخر ہے۔ فرمایا فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، کبھی مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ اپنے فیصلوں کے درمیان جو ہے حاکم تسلیم کر لو۔ جو آپ کو حاکم تسلیم نہیں کرتا وہ مومن بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہاں سے لقب بنا تھا آپ کا فاروق اعظم، بہت بڑا فرق کرنے والا۔ تو معزز حاضرین، اسلام کیا کہتا ہے مومن کا؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قرآن بتاتا ہے مومن اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے۔ ہم روزمرہ کے معاملات میں، ہم ایک ٹکے کی عورت ہمیں کہے کہ بازار جا یہ چیز لیا، اس کے لیے تو جانے کو تیار ہے۔ یہ اولاد ہمیں کہے کہ پاپا مجھے یہ چاہیے، وہ تو اس کو میسر کرنے کو تیار ہے۔ اگر کوئی گھر کا بڑا مالک یا کوئی ہمارا جو بھی سربراہ ہوتا ہے جو آرڈر کرے ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن ساتھ اسی آرڈر کے اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ کون سی نماز،
کون سی فلاح؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو بڑا ہے اللہ بڑا ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ معزز حاضرین، اس وقت سارے کام کاج چھوڑ کر اس کی عدالت میں حاضر ہو جانا، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس ٹائم کام پہ جو بھی نہ رہیں گے اور اذانوں کی آواز گونجتی رہے چاروں طرف، ہم اپنے ہوٹلوں پہ مست بیٹھے ہیں، رشتہ داروں میں مست بیٹھے ہیں، بچوں میں اعزاء و اقارب میں مست بیٹھے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں ہم نے اللہ رسول کی بات مانی ہے یا اپنی بیوی بچوں کی بات مانی؟ من کے پاپی بن گئے، جو دل نے کہا وہ ماننے کو تیار ہیں، جو دل نے کہا تسلیم کرنے کو تیار ہیں، جو دل نے فیصلہ کیا اسے اپنے اوپر مسلط کرنے کو تیار ہے۔ مومن کا یہ شان نہیں ہے، مومن کا شان یہ ہے دل جو کہتا ہے، دل کی طرف ہم نے نہیں جانا، ہم نے تو جو رسول اللہ کہتے ہیں ادھر جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کہتا ہے مکان عظیم ہے، دل کہتا ہے رشتہ دار عظیم ہے، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ پیچھے سے نکلے، قریش نے پیچھا کیا، جب پیچھے پہنچے حضرت صہیب نے انہیں مخاطب، ایک طرف ایک بندہ اکیلا ہے، سامنے کثیر تعداد ہے، آپ نے فرمایا قریش مکہ سن لو، آپ کو پتا ہے میں مکے کا بہت بڑا تیر کش ہوں، لیکن یاد رکھنا جب تک میرے پاس تیر ہے اس وقت تک تم میرے نزدیک نہیں آ سکتے، میری تلوار ہے، تلوار تمہارے سر قلم کر دے دی، لیکن ایک بات ہے تم میرا مال لینا چاہتے ہو سارا لے لو، وہ تو دے سکتا ہوں لیکن واپس نہیں آ سکتا، تم مال لے لو مجھے میرے رسول کے پاس جانے دو، تم مال میرا سارا رکھ لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایگریمنٹ کا، بتا ہمیں کہاں کہاں خزانے پڑے، فرمایا جاؤ میرے مکے کے گھر میں، وہاں یہ چیز پڑی ہے، وہ سارا مال تم لے لو اور مجھے اپنے رسول کے پاس جانے دو۔ ادھر یہ بات ہوئی، فیصلہ کیا کہ سارا کچھ گھر بار دے کر بارگاہ رسول کی طرف جا رہے، ادھر جبریل قرآن لے کر آتا ہے محمد کریم کے پاس، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، محبوب تیرے غلاموں میں کچھ ایسے غلام بھی ہیں جو اپنا آپ جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر بیچ دیتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل ہے، آج تو 100 روپے دینا رب کے راستے پہ مشکل ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے تو پورے کے پورے گھر دے دیے تھے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو اطاعت کرتے ہیں ان کو انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے اوپر ان قریب میرا اللہ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے جو انعامات الہیہ ہوں گے مومن کے اوپر، وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ